آدمی نے حضرت عبداللہ نے سنا کہ میرے باپ کی تعریف ہو رہی ہے. عبداللہ مسکرائے. حضرت عبداللہ مسکرائے. جب مسکرائے تو سنو غور سے مسلمانوں, پارا خان, پارا تاجپور خان والوں, سنو غور سے مسلمانوں میری بات کو. اب حضرت عمر کا جملہ جب بیٹے کے کان میں گیا کہ عمر بڑی مسجد کا امام ہے, عمر بہت بڑا امام ہے, سب کا امام ہے. حضرت عبداللہ مسکرائے. جب مسکرائے تو امام حسین کے منہ سے کچھ باہر نکلا, اور جملہ کیا نکلا, جملے پر غور کریں. امام حسین نے مجمع میں فرما دیا, بیٹوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے, اسبابوں کے سامنے کہہ دیا کہ عمر پوری دنیا کا امام ہوگا, لیکن حسین کا عمر غلام ہے. 10 برس کی عمر ہے. آپ لوگ بھی کہہ دیا کریں سبحان اللہ. سبحان اللہ کہا جاتا ہے, بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. اب غور سنیں, 10 برس کی عمر ہے. کتنی؟ لیکن میری عمر 30 سال ہے اور چچا کی عمر 50 سال ہے. منیمم میکسیمم میں ایسے کچھ نیئر اباؤٹ سیٹ کر لیا ہے. اور چچا کو میں کچھ کہہ دوں, میں چھوٹا ہو گیا, برا لگے کہ میرا غلام ہے نہیں, بڑا بڑا ہوتا ہے, چھوٹا چھوٹا. لیکن جملہ ہے وہ کرامت دیکھیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. سنیں, اب پورے مجمع میں دوستوں کے سامنے امام حسین نے حضرت عمر کے بارے میں کہہ دیا, عمر پوری دنیا کا امام ہوگا, لیکن عمر حسین کا غلام ہے. 3 بار ہے کہہ دیا. اب دوستوں کے سامنے ان کی جو ہنسی تھی عبداللہ کی بند ہو گئی. حضرت عبداللہ کی ہنسی بند ہو گئی. ارے میرا باپ اتنی بڑی مسجد کا امام, نبی کائنات کی مسجد کا امام, رسولوں کے نبی کی مسجد کا امام, اب میرے باپ کو عمر نے کہہ دیا بچپنے میں میرا غلام ہے. فی الحال مجمع ختم ہو گیا. میں شارٹ کٹ بتاؤں, مجمع ختم, سارے لوگ اپنے گھر چلے گئے. حضرت عمر بھی مسجد سے اپنے گھر چلے گئے. عبداللہ کھیلتے 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 دیر میں پہنچے تو عصر کا وقت ہو رہا. کون سا وقت؟ عصر کا. جب گھر کے اندر پہنچے تو حضرت عمر کو دیکھا, عبداللہ نے دیکھا. کس نے؟ عبداللہ نے, یعنی بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرے ابا جان ایک کھٹولے میں ایسے کر کے سو رہے لیٹے. دیکھیے کیسے, جو شریف میں لکھا ہوں بتا رہا ہوں آپ کو, میں کوئی نقلچی نہیں ہوں, کس نقل کرتا ہوں. ایسے لیٹے تھے, کیسے, ایسے لیٹے ہوئے تھے. اب عبداللہ ہے, ابا جان ایک عجیب و غریب بات ہے, آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں. کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ آج جب ابھی آپ ظہر کے بعد مسجد نبوی کے اندر نماز کے بعد کچھ لوگوں کو ایک طویل خطبہ دے رہے تھے, نبی کے دین کے بارے میں سمجھا رہے تھے, اسلام کے ارکان فرائض آداب بتا رہے تھے, تو حسین کے سامنے میں بھی کھیل رہا تھا اور لوگ بھی کھیل رہے تھے. حسین اور ہم سب بچے تمام کے تمام لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے پر ابا جان ہم سب کھڑے ہوئے تھے. لیکن ایک آدمی نے آپ کی تعریف کیا کہ عمر پورے مدینہ شریف کا امام ہے, بڑی مسجد کا امام ہے, نبی کونین کی مسجد کا امام ہے, اور عمر ہم سب کا امام ہے. تو امام حسین نے پیارے امام حسین نے سنا اور ہم نے مسکرا دیا اس کی بات پر. تو امام حسین نے ابا جان سب کے سامنے کہہ دیا کہ عمر پوری دنیا کا امام ہوگا اور ہو سکتا ہے, لیکن حسین کا عمر غلام ہے. باپ جملہ باپ میری تقریر بہت اسپیڈ میں ہوتی ہے, بہت اسپیڈ میں سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن میں شارٹ کٹ سمجھا رہا ہوں. پھر بھی اسپیڈ, اب گیئر لگے گا, اب لگے گا کچھ دیر بعد. بمباری ہو رہی ہے. سنیں, امام حسین نے کہا ابا جان آپ کو کہ عمر میرا غلام ہے. اب جملے میں غور کریں چچا, کہاں 10 برس کا بچہ اور کہاں عمر فاروق اعظم, وہ عمر جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں, صحابہ فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جائے تو خدا کی قسم پوری دنیا میں مذہب اسلام پھیل جائے. ایک اور عمر مل جائے. اسی وہ عمر جن کا نام اگر دروازے پر لکھا تو مکان بنوانے کے بعد شیطان کی اماں نے دودھ نہیں پیا کہ اندر داخل ہو جائے, شیطان عمر کے نام سے بھاگتا ہے. وہ عمر جنہوں نے تراویح کو مسجد کے اندر جماعت سے جائز قرار دے دیا. وہ عمر جنہوں نے عورتوں کے بارے میں صرف نبی کی بارگاہ میں آ کر کہا تھا یا رسول اللہ یہ پردے سے رہا کرے, قرآن کی آیت کریمہ جبریل لے کر آ گئے. وہ عمر جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, وہ عمر ان کے بارے میں حسین نے فرما دیا عمر میرا غلام ہے. اب سنو, جب عبداللہ نے اپنے باپ سے بتا دیا اے عمر آپ کو حسین نے کہا ہے میرا غلام ہے, تو حضرت عمر ایسے لیٹے تھے, کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوئے تو کہا بیٹا پھر سے بتاؤ حسین
کہا؟ بیٹا عبداللہ پھر سے بتاؤ حسین نے کیا کہا تھا؟ 3 مرتبہ کہلوا لیا حسین نے، وہ بات عبداللہ نے بتا دیا کہ حسین نے کہا ہے عمر میرا غلام ہے. عبداللہ کے سامنے عمر کھڑے ہیں اور عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گیا. ارشاد فرمایا بیٹا عمر کا جملہ سنو. ارشاد فرمایا بیٹا حسین کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کے کہہ دینا کہ ایک کاغذ کی تختی پر، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر یہی جملہ لکھ کر کے دے دیے. اب عبداللہ ڈالتے ہیں اور آنے کے بعد عمر فاروق اعظم کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں. عمر کا سراپا ادب دیکھو، عمر کا تبلیغ کا طریقہ دیکھو، عمر کی عزت دیکھو، عمر کی شفقت دیکھو، عمر کا پیار دیکھو. امام حسین سے کس قدر پیار کرتے ہیں. خدا کی قسم جب بیٹا گیا تھا جیسے منہ سے نکالا تھا کہ حسین نے آپ کو غلام کہا ہے، باپ کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کر کے اور بیٹے کو بھیج دیا. اب بیٹا نکلتا ہے راستے میں سوچ رہا ہے میرے باپ کو عمر نے، میرے باپ کو حسین نے غلام کہا ہے، لیکن میرا باپ اس کو تختی پر لکھوانا چاہتا ہے، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھوانا چاہتا ہے. آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ فی الحال سوچتے سوچتے امام حسین کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. امام حسین کی کنڈی کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی ماں دکل باب. میرے دروازے پر کون آیا ہے؟ مطلب کون آیا ہے؟ ندا دینے والا بتاتا ہے میں عبداللہ آپ کا دوست آیا ہوں، عمر کا بیٹا آیا ہوں. حضرت امام حسین باہر آ جاتے ہیں. جیسے ہی باہر آتے ہیں تو امام حسین نے فرمایا کیوں آئے ہو عبداللہ؟ ابھی تو میں تمہارے ساتھ کھیلنے گیا تھا، ابھی میں نے مدینے گلیوں میں تمہارے ساتھ کھیلا ہے، اب کیوں آ گئے؟ تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا اے امام حسین سنو سنو، ہمارے ابا جان جب مسجد میں طویل خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ عمر میرا غلام ہے. تو میرے باپ کو میں نے بتایا، میرے باپ نے کہا ہے کہ حسین سے کہہ دو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اس کو لکھ کر کے دے دے. اب کربلا کا تاجدار دیکھو، خدا کی قسم جنت کا پروانہ دیکھو، تحریر دیکھو، لکھائی دیکھو. ہم ہوتے تم ہوتے سوچ میں پڑ جاتے کیسے لکھا ہے. 10 برس کی عمر ہے لیکن آقا کا نواسا گھر کے اندر جاتا ہے، قلم لیتا ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لکھ کے لیتا ہے اور لینے کے بعد لکھتا ہے کہ عمر میرا غلام ہے فقط حسین ابن علی. اب لکھ کر کے دے دیا. اب بیٹے نے لیا تو لے کر کے لا رہا ہے لیکن سوچ میں پڑا ہوا ہے آخر معاملہ کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے. میرے باپ کو حسین کے غلام کہا لیکن میرے باپ نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھوایا، میں لکھوانے لے کر کے آیا، حسین نے لکھ دیا اور لکھ کر کے میں لے کر جا رہا ہوں. جب بیٹا گیا تو دیکھا کہ عمر فاروق اعظم ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے ہیں. اب بیٹے نے جیسے ہی کاغذ کا ٹکڑا باپ کے سامنے پیش کیا، حضرت عمر کے سامنے کاغذ کا ٹکڑا پیش ہوا. حضرت عمر نے کاغذ کے ٹکڑے کو چھوا اور چھونے کے بعد محبت سے سونگنے کے بعد آنکھوں کے پلک پہ لگایا، آنکھوں کے پلکوں پہ لگانے کے بعد سر پہ رکھا، اعلان فرمایا بیٹا عبداللہ میری ایک وصیت ہے جس پر تمہیں عمل کرنا ہے. عبداللہ نے عرض کیا ابا جان وصیت بتاؤ. باپ نے فرما دیا وصیت میری یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا جنازہ کمپلیٹ ہو جائے، جب مجھے غسل دے دیا جائے تو میرے کفن کے اندر یہی کاغذ کا ٹکڑا رکھ دینا، اس لیے کہ میری بخشش کے لیے یہی ٹکڑا کافی. پسند آ گیا کیا؟ شیر سن لیں. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا. یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا، یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا. اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول. ہمیں تو جو نہ آتا تو رمضان کہاں، ہمیں تو جو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا. درود شریف پڑھ لیں اور درود کے فیض و برکات پہلے سن لیں تب پڑھیں. نبی کی بارگاہ میں بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے. بھائی ہم کو دیکھو، بھائی ہم کو دیکھو. جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنا علم دیا کہ میں سمندر کی مچھلیاں گن سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا کہ میں زمین کی ریتوں کو گن سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا کہ میں انسان کے، جانور کے، چرند کے، پرند کے بالوں کو گن سکتا ہوں.
اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا کہ میں آسمان کے تاروں کو گن سکتا. اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا کہ میں سارے نبیوں کے کتنا کتنا کلام کب کب کیا کیا ہوا میں سب گن سکتا. اب حضرت جبریل خاموش ہے. آقا فرماتے اور کہتے سبحان اللہ. آقا فرماتے اور خاموش ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ مگر میں ایک چیز گن نہیں پاتا, مگر میں ایک چیز گن نہیں پاتا. نبی پاک نے فرمایا جبریل جنت تم جاؤ, دوزخ کے قریب تمہارا آنا جانا, نبیوں کے پاس تمہارا آنا جانا, پیڑ تم گنو, زمین کی ریتیں تم گنو, مچھلیوں کو تم گنو, بالوں کو تم گنو, شجروں کو, پیڑوں کو, درختوں کو, سب کو تم گنو. سب کچھ تم گنتے ہو, اب کون چیز بچ گئی جو گن نہیں پاتے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ جب بندہ مومن آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے صدقے میں بندہ ناچیز کو کتنی نیکی عطا فرماتا ہے. یہ جبریل ہے. اب آپ کا جی چاہے درود پڑھ لو. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں آپ کو شہادت کی طرف بھیجوں کیونکہ یہ آپ ایک سال تک عبادت کریں. کتنے سال؟ کتنے سال؟ سب بول دیا کرو. خدا کی قسم پتہ نہیں ہم کل رہیں کہ نہ رہیں, آپ رہیں کہ نہ رہیں, لیکن کم سے کم جتنی دیر ہے چہل قدمی کے ساتھ نبی کے عشق میں, اہل بیت کی محبت میں ہم کچھ بولتے رہیں, منہ کو کھولتے رہیں. اور بولنے سے اللہ تعالیٰ منہ کی, بدن کی, جسم کی تمام بیماری اللہ دور فرماتا ہے. بے شک جی ہم شاید کچھ کہہ رہے ہیں. ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ. علی کے شعر سے کوئی نظر ملا نہ سکا, علی کے شعر سے کوئی نظر ملا نہ سکا, قدم حسین کا سارا جہاں ہلا نہ سکا. علی کے شعر سے کوئی نظر ملا نہ سکا, قدم حسین کا سارا جہاں ہلا نہ سکا. اور لے کے چلو ہاں لے کے چلو میں دریا کے منہ پہ مار دیا, لے کے چلو میں دریا کے منہ پہ مار دیا. نشہ یزید کا عباس نے, نشہ یزید کا عباس نے اتار دیا. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد, ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. مطلب ایک سال تک آپ عبادت کریں. کتنے سال بڑے بھائی آپ کتنے سال؟ ایک سال تک آپ عبادت کریں. اور ایک دن, یہ کس کا فرمان ہے؟ مدینے والے کا. آلہ نے فرما دیا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور یہ بھی شعر سماعت کر لو کہ دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں, ہر روز بدلتے ہیں. دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں, ہر روز بدلتے ہیں. اور دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں. اور اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا, اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. اور یہ بھی شعر آخری سماعت کر لو کہ سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا, سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. اور سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. اور تم لاکھ کرو کوشش کو
साकिब रजा खान ने कलम उठा के शेर लिखा था, वो भी शेर आप समाप्त कर लो। बर्मा में कहा जुल्म हो रहा था इस्लाम खत्म करने के लिए, कुरान खत्म करने के लिए, मुसलमानों से इस्लाम कलमा कुरान सब छीनने के लिए। लेकिन बर्मा वालों ने जवाब दे दिया, ऐ बांगर वो हम उनके मानने वाले हैं, तुझे पता नहीं क्या रे, करबला का मंजर नहीं पड़ा क्या, तू कितना बड़ा खबीस है, हम उनके मानने वाले हैं। बच्चा कुर्बान हो जाए तो हो जाए, बेटी कुर्बान हो जाए तो हो जाए, माँ कुर्बान हो जाए तो हो जाए, घर छिन जाए तो छिन जाए, दौलत छिन जाए तो छिन जाए। और बर्मा में क्या हुआ, बच्चों को मारा गया, माओ को मारा गया, बहनों को मारा गया। जो औरत के पेट में बच्चा था उसका हमल फाड़ कर, पेट फाड़ कर बच्चा बाहर निकाल करके मार दिया गया। लेकिन बर्मा वालों का ईमान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कल भी उनका ईमान जगमगाता था, आज भी जगमगाता है और क़यामत तक जगमगाता रहेगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का मसला देखो, जब बलमा में जुल्म बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और कोई सांस नहीं ले रहा था, अल्लाह ने फरमा दिया, बर्मा वालों मैं तुमसे खुश हो गया, अब तुम्हारी मदद के लिए मैं रजब तैयब इर्दगान को भेज रहा हूं। किसको? रजब तैयब इर्दगान को भेज दिया। तो शेर क्या है कि तुम जुल्म सितम ढालो जिस तरह से ऐ जालिम, ये मैंने लिखा, गलती हो तो इन लोगों को इस्लाह करें। हाँ, कि तुम जुल्म सितम ढालो जिस तरह से ऐ जालिम, और तुम जुल्म सितम ढालो जिस तरह से ऐ जालिम, और मजहब है मेरा सच्चा ईमान न बदलेगा। कि मजहब है मेरा सच्चा ईमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह को पसंद फिलहाल मैं क्या बता रहा था, एक साल तक देखिए मैं बोलना नहीं, बोलू कहूँ और पहुंचू कहूँ, मैं जहां से तकरीर छोड़ूंगा और 10 साल बाद बुलाओगे तो साकिब रजा खान अज़हरी वहीं से सुन। 1500 हदीसे करीमा आईडी में, आईडी में मेमोरी देखिए, करम है गौ से पार का, एहसान है रब्बे काबा, फ्यूज़ो बरकत है हमारे पीर का जो शरीया कि 1500 हदीसे पाक आईडी में याद है। सुभान अल्लाह। जब हम जैसे गुनहगारों का ये आलम है तो ताज शरिया का क्या आलम है, अंदाजा लगाओ। नारा क्या लगता है, बस्ती बस्ती खरिया, सोचो इल्म का दरिया, वाह भाई वाह, क्या नारा। फिलहाल सुनाए ये बयान जो मैं बहुत आ रहा हूं, ये मदीने के ताजदार के मुंह से निकला हुआ जुमला। आका ने फरमाया 1 साल तक इबादत करो। कितने साल भाई, बड़े भाई मुझे देखिए, मैं भी तो सही दिखता हूं। 1 साल तक इबादत करो। कितने साल? 1 साल तक इबादत करो और एक दिन इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लो तो खुदा फरमाता है, नबी ने फरमा दिया 1 साल इबादत करो और एक दिन इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लो। अल्लाह फरमाता है, नबी ने फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 साल की इबादत से ज्यादा सवाब एक दिन हुसैन से मोहब्बत करेगा। ऐसा जुमला एक दिन, आज मोहब्बत कर लो यार, आज हो जाए प्यार इमाम हुसैन से, उनके अहले खानदान से, अहले बैत से रिलेटेड होना चाहिए ना। देखिए आज तो नहीं, मैं इससे बाहर कभी आया तो मैं तुम्हें संस्कृत में, इंग्लिश में, अरबी में, फारसी में, कल मुझे दिल्ली बोलना है। फिलहाल तब भी 1 साल इबादत करो और एक दिन इमाम हुसैन से मोहब्बत करो। अल्लाह तबारक व तआला 1 साल की इबादत से ज्यादा सवाब करबला वाले हुसैन से एक दिन मोहब्बत कर लेगा। अब मर्तबा बुलंद है कि नहीं, है कि नहीं? अभी तो किसी शेर ने क्या खूब कह दिया शायर ने कि वो राज़दारे खफी जली है, वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। और गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है,
जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। अब आप करबला का मंजर नजरों के समातों के हवाले रखें और करबला पहुंचे, करबला पहुंचे इमाम हुसैन, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अमामा सर पर है, तैयार है, नमाज पर नमाज पढ़ रहे हैं, तकवा पर तकवा कर रहे हैं, तहारत पर तहारत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अली अकबर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, मुस्लिम शहीद हो गए और मोहम्मद शहीद हो गए, पूरा कुंबा कबीला शहीद हो गया। अब करबला का ताजदार अपने खेमे के अंदर वापस आता है। जब वापस आता है मेरा इमाम तो करबला के अंदर देखता क्या है कि अब कोई बचा ही नहीं है। असगर की भी शहादत हो चुकी थी। करबला में कौन बचा था? शहरवानों, ज़ैनब, बीमार आबिद, सकीना, कितने लोग? ये लोग बचे थे। अब इमाम हुसैन का वो दिन आ गया। अच्छा, करबला में इमामे एक जुमला मैं करना चाहता हूँ, शायद तकरीर अधूरी हो जाए मगर मैं कहना चाहता हूँ। इमाम हुसैन की शहादत के बाद किसी की शहादत क्यों नहीं हुई? अगर मदद इस्लाम को खत्म करने का असल इरादा था तो जिस इमामत पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाफिस थे उससे बड़ी इमामत कोई थी नहीं। उससे बड़ी इमामत कोई थी ही नहीं, क्योंकि करबला में यजीद ने हुसैन से मांगा क्या था। और जब हुसैन की पैदाइश हुई तो 4 किताबों के मुताबिक, एक किताब में लिखा है कि 4000 फरिश्तों की जमात आई, एक किताब में लिखा है कि 25000 फरिश्तों की जमात आई, एक किताब में लिखा है कि 72000 फरिश्तों की जमात आई। आओ मैं सबसे कम वाली किताब को मान लूं। 4000 फरिश्तों की जो जमात आई वो क्यों आई? सबने पूछा या रसूल अल्लाह आपका बेटा पैदा हुआ है। आका ने फरमाया बेशक पैदा हुआ। कहा तुम लोग क्यों आए? तो फरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह हम हुसैन का सदका लेने आए हैं। कहते सुभान अल्लाह, हुसैन का सदका लेने। अब इतनी बातचीत चल रही थी, इतने में सिदरा के मकी जिब्रील अमी हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जो ये 4000 फरिश्तों की जमात आई है अल्लाह ने इनके सबके 70 जजात बुलंद कर दिए। हुसैन का सदका जो मांगा 70 जजात इनके बुलंद हो गए। अब सुने, जिब्रील जब आए तो क्या लाए? एक रजिस्टर। क्या लाए? एक रजिस्टर।